اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، پیچھے وہاں بات ہو رہی تھی جب فرشتہ آیا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا کلمہ عطا فرمائے گا جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمری میں بھی گفتگو کرے گا۔ تب حضرت مریم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے اس پر بہت سخت پریشان ہو گئی کہ ایک کنواری خاتون کو اگر فرشتہ آ گئی خوشخبری دے رہا ہے تو وہ بولی قالت، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انا، کیوں کر، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے۔ تقریباً ویسی ہی بات چیت ہے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پریشانی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی بیوی بانجھ بھی ہے، وہ خود بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ادھر یہ سوال تھا۔ حضرت مریم کا بالکل مختلف معاملہ تھا اور ان کے لیے بہت زیادہ سیریس ایشو تھا۔ تو انہوں نے کہا کیسے ہوگا مجھے کوئی لڑکا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، لم کا مطلب ہو گیا نہیں، اور لم کیا کرتا ہے، ایک تو اس کا مطلب نہیں ہوتا، دوسرے اس کے بعد جو مضارع آتا ہے نا اس کے معنی کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے، پلس اس کے اوپر یہ جیسے اگر آپ دیکھیں یہاں جزم آ گئی ہو تو نہیں چھوا، مس کرنا، چھونا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نہیں چھوا مجھے، تو بیسیکلی یہ تھا لم یمسس، اس کے ساتھ تھی یہ، بیچ میں ملانے کے لیے آ گئی نہیں چھوا مجھے بشرن، کسی بشر نے، لیکن مجھے کیسے کوئی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قالا، ارشاد ہوا، کذالک اللہ، کاف کا مطلب کی طرح، ذالکہ کا مطلب وہ، جب ٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے تو ٹیکسٹ میں یا گفتگو میں بھی بعض اوقات جس چیز کا ذکر پیچھے گزر چکا ہو اس کی طرف ریفر ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس پہ زیر جو نیچے آیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اصل میں ذالکہ ہی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پر ذالکہ کے مخاطب زیادہ ہوتے تھے تو وہاں پہ ذالکم آ جاتا تھا، وہ صرف مخاطب کی رائے سے ہوتا ہے۔ یہاں مخاطب کیونکہ مؤنث ہے تو عربی میں مؤنث کے لیے، مخاطب کے لیے کاف زیر کی استعمال ہوتا ہے، تو باقی مطلب وہ یہ کہ اسی طرح ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح موجودے ہوتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا، جب، قضا، قضا کا مطلب ہوتا ہے ویسے فیصلہ کرنا بھی، اور قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا بھی۔ جیسے ہمارے ہاں وفات کے موقع پر اعلان ہوتا ہے کہ قضاء الہی سے کسی کی وفات ہو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق، تو جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن، کسی امر کا، فَإِنَّمَا، تو بس، یقول، تو وہ تو بس یہ فرماتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کن سے پھر واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے تھے کلمات من اللہ، کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی مینیفیسٹیشن ہے۔ ایسے تو ساری کائنات ہی اس کی مینیفیسٹیشن ہے، لیکن باقی کائنات میں پروسیس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حوا کو پیدا فرما دیا، تمام جانداروں کے جوڑے پیدا کر دیا، اس کے بعد ان کے آگے نسل چلتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن دوبارہ ظہور میں آیا اور آپ کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو وہ بولی اے میرے رب، کیسے ہوگا مجھے لڑکا، اور مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی امر کا
تو اس کو کہتا ہے صرف یہ کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ فاروق صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ جو بیچ میں لکھے ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ عربی قرآن شریف میں عام طور پہ آپ کو یہ صلاح اور قلا لکھا ہوا ملے گا، تو یہ آج ہم ڈسکس کر لیں گے۔ صلاح یہاں پہ آ رہا ہے، قلا کو بعد میں کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سواد سے وصل، یعنی الوصل اولا کا مطلب ہے کہ وصل زیادہ بہتر ہے، یعنی یہاں پہ اگر ملا کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن ملا کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی حضرت مریم علیہ السلام کو کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اس کو۔ علمہ یعلم باب تفعیل ہے، اس کے اندر تفعیل میں کسی چیز کا بار بار کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے سکھانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، سمجھ لیں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فعل لازم، اور ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں متعدی۔ لازم ہوتا ہے جو خود ہی اپنے اوپر فنکشن کر رہا ہوتا ہے، متعدی کا فنکشن پھر کسی اور اس آبجیکٹ کو بھی مانگتا ہے۔ مثلا علیمہ جو ہے یہ فعل لازم ہے، یعنی اس نے جانا، بس اس نے جانا، یہ ان اٹ سیلف ہے، وہ بیٹھا، وہ کھڑا ہوا۔ یہاں جو باب افعال ہیں اور باب تفعیل ہیں، یہ دونوں لازم کو عام طور پہ متعدی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے کہ جو افعال کا ہو جائے گا اعلام اور اس کا ہو جائے گا تعلیم، ان دونوں کا مطلب ہو جاتا ہے کسی کو جانکاری دینا، کسی کو سکھانا۔ انعام جو ہے اس کا مطلب ہے ایک دفعہ کسی کو سکھایا، اور تعلیم کا ہوتا ہے بار بار سکھانا۔ وہ تعلیم ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ تھوڑا 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 کر کے بتدریج سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح عربی میں جو روٹس کو اگر آپ کو تھوڑی سی پہچان ہو جائے تو آپ ان کے معنی کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یعلم میں جاننا مطلب نہیں ہے، کسی کو سکھانا مقصود ہے۔ باب افعال اور باب تفعیل دونوں میں ہی ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی۔ کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ پچھلی سورہ بقرہ میں ہم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو پڑھا تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہاں پہ بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور وہ لوگوں کو پھر کتاب اور حکمت سکھائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے، تو وہاں حکمت کا کئی لوگوں نے ترجمہ سنت بھی کیا تھا۔ اب اگر یہاں غور کریں تو ظاہر سی بات ہے یہاں نہیں ہو سکتا، اور اس کی روشنی میں پھر ہم نے اس کا بھی ترجمہ کیا تھا۔ تو یہاں بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اور تورات اور انجیل کی۔ اور ایکچولی جو یہ واو ہے نا، پھر یہ واو ایک طرح سے تفسیری اس کو کہتے ہیں، اس واو کو کہتے ہیں واو عطف، یعنی یہ سمپل اینڈ ہے جو اردو میں ہوتا ہے، انگریزی میں ہوتا ہے۔ یہ تورات اور انجیل کے بیچ میں بھی نارمل والا اینڈ ہے، یہ جو واو ہے یہ ایکچولی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ تو یہاں جو کتاب اور حکمت ہے، اس سے مراد ایکچولی تورات اور انجیل ہے، یعنی کتاب تورات ہے اور انجیل حکمت ہے۔ تورات کے اندر بنیادی طور پر احکامات ہیں، کمانڈمنٹس ہیں، اور انجیل میں آ کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان احکامات کے اخلاقی پہلو بھی یہودیوں پر واضح کیا، کیونکہ انہوں نے بالکل قانون کی ٹانگ توڑنے والا محاورہ جو ہے نا ان پر اپلائی ہوتا تھا، اور وہ صرف قانون کو فالو کرتے تھے ہیلے بہانے کر کے۔ ایونچوئل اس کے اندر جو حکمت تھی، جو اخلاقیات تھی، اخلاقی پہلو تھے، جو روح تھی، اس کو پامال کر دیتے تھے۔ تو پھر تورات میں انفارمیشن انکمپلیٹ تھی، انجیل سے وہ مل کر ایک ریلیٹیولی کمپلیٹ انفارمیشن بن گئی، اور پھر قرآن شریف میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی آئیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی تھی۔ اور اس کی ایک مثال ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس کے اندر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو
سیریس انجری ہو گئی تو پھر آئی فار آئی، ٹوتھ فار ٹوتھ، ہینڈ فار ہینڈ، فٹ فار فٹ، برن فار برن، وونڈ فار وونڈ، بروز فار بروز، یعنی جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ کہا، You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. یہ اب اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قانون ختم ہو گیا، یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آیت 178 میں یہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولین کے معاملے میں قصاص۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، تو کوئی آزاد اگر قتل کرے گا تو وہ آزاد قتل کیا جائے گا، اگر غلام کرے گا تو غلام کیا جائے گا، عورت قتل کرے گی تو عورت قتل کی جائے گی، اور مرد انڈرسٹوڈ ہے اس میں۔ تو اسی آیت میں جو باقی کا پورشن ہے وہ ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ پھر اگر کوئی معاف کر دیا جائے اپنے بھائی میں سے کی طرف سے کوئی چیز، تو پھر یعنی اس کو دیت پہ اگر راضی ہو جائے قتل کے بجائے، تو اس کی پھر معروف طریقے سے پیروی کی جائے اور اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ کتاب اور حکمت جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو کتاب پہلے سے موجود تھی، وہ تو انہوں نے کتاب کی بھی دوبارہ تعلیم دی جو اس زمانے تک اس میں تحریفات ہو چکی ہوں گی، اور اس کے اخلاقی پہلو بھی لوگوں پر واضح کیے، اور قرآن شریف میں یہ دونوں چیزیں پھر اکٹھی ہو کر آ گئیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ رسول ہوگا یا اور اس کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ رسول بنا کر، الہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں پہ بھی ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ جب پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اس میں الفاظ استعمال ہوئے نبیین کے، یعنی سیدن، حصورن اور نبیین، اور صالحین کے بھی لفظ استعمال ہوا، وہاں رسول کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ تو رسول اور نبی کے اندر جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ رسول جب بھی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو پھر غالب رسول ہی آتا ہے۔ مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جیسے بادشاہ نے قتل کر دیا ان کی قوم کے لوگوں کی فرمائش پہ، اور ایکچولی ایک وہ رقاصہ کی فرمائش پہ، تو اور بھی یہودیوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا یا ان کے قتل کرنے کی سازشیں کی۔ رسولوں کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول جب بھی آئے، حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت ہود علیہ السلام تھے، حضرت صالح علیہ السلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہاں پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی ان کے اوپر غالب آ جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہوا کہ یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت غلبہ حاصل کریں گے۔ پلس یہ کہ تمام قوموں کو عذاب آیا جنہوں نے نہیں تسلیم کیا اپنے رسولوں کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سیدھا سیدھا طوفان کا عذاب آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے جو سردار تھے ان کو غزوہ بدر میں عذاب کا مزہ چکھنا پڑا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر قرآن شریف میں آگے آئے گا، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جتنا عرصہ قیامت تک یہودی رہیں گے ان کے اوپر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد عذاب کا کوڑا برستا رہتا ہے، جس کی ریسنٹ اگزامپل جو ہے وہ ہٹلر کی تھی۔ اور یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبان سے بائبل میں بھی موجود ہے کہ جب جان دی بیپٹسٹ آئے، یعنی وہ حضرت یحییٰ کو جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ توبہ کر لو، اور انہوں نے کہا یہ کلہڑا جو ہے نا وہ آلریڈی درختوں کی جڑ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ درخت جو اچھا پھل نہیں دیتا اس کو کاٹ دیا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جاتا ہے،
اور میں تو تمہیں پانی سے بیپٹائز کرتا ہوں، وہ جو آئے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تمہیں آگ سے بیپٹائز کریں گے، یعنی ان کی انکار نہیں کرنے کی آپشن۔ اور پھر وہ اس نے اپنا جو چھاج ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے وہ کھلیان کو اچھی طرح تھریشنگ کرے گا، اس کو پھٹکے گا، اور اس میں سے پھر جو گندم ہے اور جو بھوس ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، اور پھر جو گھس ہے اس کو جلا دیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی جو ہم بات کریں بائبل میں ان الفاظ سے یہ موجود ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹس کا ڈفرنس ہے نبی میں اور رسول میں، یہ ایک یہاں اس سینس میں واضح ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تمام انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، اور اس کا بھی ذکر بائبل میں موجود ہے، اور وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھا، آگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر پیدائش تھی اور ان کے بڑے ہونے کا واقعہ ہے، وہ یہاں پہ محذوف ہے، تو وہ ڈیٹیل پہ ہم سورہ مریم انشاءاللہ پڑھیں گی۔ کچھ بیسک میں آپ کو بتا دوں، چند آیتیں سورہ مریم میں آتی ہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر اب آئیں اپنی قوم کے پاس، ابھی وہ بالکل نوزائیدہ تھے، گود کے بچے تھے، تو وہ بولے کہ اے مریم یہ تو تم نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کو برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی۔ فاشارت الیہ قالوا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے وہ بچے کا اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، تو وہ بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم بات کریں ایسے سے جو ابھی گود کا بچہ ہے؟ ہم تم نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ہمیں کہہ رہی ہو اس سے پوچھ لو، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہم نے پچھلی کلاس میں اینڈ میں پڑھا تھا کہ وہ کلام کریں گے محض میں بھی اور کلام کریں گے ادھیڑ عمری میں بھی، یعنی جب دوبارہ تشریف لائیں گے اور ادھیڑ عمر ہوں گے، تو جو مہد کا کلام ہے پھر وہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ لمبی تقریر ہے لیکن اس کا جو پہلا جملہ وہ یہ ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے عطا کی ہے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب غالباً 12 سال کے ہوئے تو پہلی دفعہ انہوں نے ہیکل میں آ کر لوگوں کو تبلیغ کی، اور پھر آپ لوگوں کو مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہاں سے اب وہ ان کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، یعنی فرشتوں نے کہا اس وقت کہ ان کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کے بھیجے گا۔ اب یہاں سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام شروع ہو گئے، اور اس چیز کو مد نظر بڑا رکھنا ضروری ہے کہ قرآن شریف کا جو انداز ہے بیان کا، یہ ہے خطبے کا، خطاب کا۔ آپ یہ سیاستدانوں کی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہے اور وہ کہیں گے کہ تم سب یہاں پر آئے ہو اور تم نے ثبوت دیا اس چیز کا کہ تم حق کے ساتھ ہو، اسی سانس میں کہیں گے، اب اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ جلسے میں موجود ہیں، اسی سانس میں وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور تم نے ہمیں ووٹ دیے، اب اس سے مراد ان کے پورے ملک کی عوام ہوتی ہے۔ پھر اسی سانس میں کہیں گے اور تم سن لو کہ تم وہ اس میں بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہے ہوں گے یا انڈیا کو خطاب کر رہے ہوں گے، تم کا ہی صیغہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے ایک ہی پیٹرن میں۔ تو یہ ہوتا ہے خطبے کا انداز، تقریر کا انداز۔ قرآن شریف میں بھی یہی انداز ہے، تو اس لیے یہ بات فرشتوں کی ہو رہی تھی۔ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گفتگو شروع ہوگی، انی، یہ کہ میں، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ مِّن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کے، نشانی لے کے، یعنی میں جب تمہارے پاس آیا ہوں تو تمہارے خداوند کی طرف سے نشانی لے کے آؤں، اور نشانی کا مراد یہاں ایک ہی نشانی نہیں ہے، یہ جب اس میں نکرہ استعمال ہوتا ہے تو بعض اوقات اس سے مراد مطلب ترجمہ ایک نشانی ہوتا ہے اور بعض اوقات کا مطلب ہوتا ہے کہ نشانیاں، یہ عربی کا سٹائل ہے۔ انی، یہ کہ میں، اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں،
بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من التینی، تین سے، تین کہتے ہیں گارے کو، جب مٹی میں تھوڑا سا پانی ملایا جاتا ہے تو اس کو تین کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں گارا کہتے ہیں۔ جب مٹی میں بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے پھر وہ کیچڑ ہو جاتا ہے، تو وہ فرق چیز ہے۔ تو میں تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے، کہیتی، حیت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی حیت خراب ہوئی ہوئی ہے، یعنی ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے خوش شکل ہونا، اور شکل بھی اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس میں ذات کے طور پہ۔ تو پرندے کی صورت، یعنی میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے یا گارے سے پرندے کی صورت کی طرح کی صورت، کاف کا مطلب ہو گیا کی طرح۔ فَأَنفُخُ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ نفخہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، اور عربی زبان میں ویسے جسٹ فار یور انٹرسٹ ایک لفظ ہوتا ہے نفس۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس، پھر ایک ورڈ ہے نفس، اور یہ سورہ فلق میں استعمال ہوتا ہے، من شر النفاثات فی العقد، وہ جو، تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پھونک، سانس بھی، یعنی پھونک کی ہلکی قسم ہے، یا پھونک آپ کہہ دیں کہ ذرا سانس کی زور والی قسم ہے، اور پھر یہ ایک لفظ ہے نفخ، اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا زور سے پھونک مارنا۔ تو اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں گے تو یہ جو سین ہے اس کو ادا کرنا آسان ہے، یہ سافٹ ورڈ ہے۔ یہ جو سے ہے جس کو عربی میں تھے طرح تے کی طرح پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس سے ہارڈ ہے، اور یہ جو خے ہے یہ اس سے زیادہ ہارڈ ہے۔ تو پھر نفس جو ہے وہ ہلکی آواز میں سانس ہے، ہلکی سانس ہے، نفخ جو ہے یہ ذرا زور کی سانس ہے، اور نفخ جو ہے پھر یہ زور کی پھونک ہے۔ تو اس سینس میں عربی بڑی سائنٹیفک لینگویج ہے اور بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے کہ یہ کیسے اس کے اندر زبان بناتے وقت یہ لوگوں نے اس چیز کا کیسے خیال رکھ لیا۔ کچھ لوگوں کا اس لیے خیال ہے کہ یہ بس اوپر سے اتاری گئی ہے ایسی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اب 15 سال ہو گئے ہیں تو قرآن کی خاص طور سے عربی تو بالکل اسی طرح محفوظ ہے۔ تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فی ہی اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، کہ یہ اب وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ نشانیاں لے کے آیا ہوں، یہ معجزے لے کے آیا ہوں تاکہ تم مجھے مانو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بھیجا اس کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، تو انہوں نے یہ دعوت دی، یہ اب بریکٹ میں سمجھیں گے، میں تمہاری طرف آیا ہوں تمہارے رب کی نشانی لے کر، یہ کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، گارے سے، پرندوں کی صورت کی جیسی ایک صورت، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، بری کا مطلب تو بری کرنا ہوتا ہے، اس سے پھر یہ باب افعال ہے، یعنی اسلم یسلم، یسلم وہ اسلام لاتا ہے، اسلم میں اسلام لاتا ہوں، ابریو میں بری کرتا ہوں۔ یہ جو مادہ ہے بے رے یہ کا، یہ کسی تکلیف دہ چیز سے نجات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بری ہو گئے، اور اس کا پھر جو باب فعال ہوگا وہ ہوگا کسی کو کسی تکلیف دہ چیز سے نجات دینا، کسی بیماری سے نجات دینے کے لیے پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں اکمہ جو ہے اس کو بھلا چنگا کر دیتا ہوں، اس کو اچھا کر دیتا ہوں، ول ابرسا، اور ابرس کو بھی۔ اکمہ اور ابرس جو ہے نا بیسیکلی کاف میم ہے کا مطلب ہوتا ہے اندھا ہونا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا افعل التفضیل، افعل التفضیل جو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، افعلو یعنی جس کی جو سب سے آسان مثال ہے وہ ہے اکبرو، تو اکبرو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا یا سب سے زیادہ بڑا، تو اکمہ کا مطلب ہوگا زیادہ اندھا، یہ سب سے زیادہ اندھا، یعنی اس کا مطلب ہے وہ جو پیدائشی اندھا ہو،
اسی طرح ابرسا کا مطلب ہوگا زیادہ برس والا، یعنی پرانا برس کا مریض، اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کوڑی بھی کیا ہے۔ تو میں بھلا چنگا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو یا برس کے پرانے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو۔ یہ بھی باب افعال ہے اور یہ بھی باب افعال ہے، میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے اس طرح کے معجزے دکھائے جو اتنے کامن معجزے نہیں ہیں باقی انبیاء کے ساتھ۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی بہت ہی ڈھیٹ تھے اور بہت ڈھیٹ ہو چکے تھے۔ ہاؤ ایور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سارے یہودی ایسے نہیں تھے، اور آگے ذکر آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ایسے ہی ہوا کہ جو قوم کے پاورفل لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ فوکس کمزور اور غریب لوگوں پر کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ایسے ہوا تھا کہ پاورفل لوگ جنرلی ایمان نہیں لائے تھے اور کمزور لوگ ایمان لائے تھے۔ پھر ایونچولی لیٹر آن حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سچویشن خیر فرق تھی۔ بٹ امیڈیٹ جو آپ کے ایڈریسی آپ کے مکہ کے لوگ تھے وہ ایمان انہوں نے لانے سے انکار کر دیا تھا، یہی ادھر بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے ایسے اسٹرانگ معجزے دیے گئے، اور آپ کے پاس کیونکہ وقت بھی کم تھا، 32-33 سال کی عمر میں تو آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو اتنے کم عمر شخص کی بات ویسے بھی لوگ غور سے نہیں سنتے، تو اس لیے شروع سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان معجزوں کے ساتھ تھے۔ مگر جو بائبل میں بھی یہ معجزے جنرلی بیان کیے جاتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہاں پر یہ بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی اوریجنلی تو ظاہر سی باتیں ہوں گے کیونکہ یہ بیان تو حضرت عیسیٰ کا ہی ہے، لیکن وہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کو خود ہی خدا بنا دیا تو پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے بعد میں جنہوں نے بائبل میں تحریفیں کی یہ نکال دی۔ قرآن شریف اس کو واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے کرتے تھے، وہ کوئی اس سے خدائی میں شریک نہیں ہو جاتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، نبا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ٹھیک ٹھیک خبر دینا، اسی سے پھر نبی کا بھی لفظ ہے، جو غیب کی ہمیں بات بتاتا ہے اور ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے، جو جھوٹ سے پاک ہوتی ہے، اس میں علم صحیح ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے نا، نبا جو نبیو، جس سے پھر یہ انبیو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جتا دینا، تھوڑی تھوڑی چیز ڈیٹیل بھی بتا دینا۔ تو میں تم کو بتا دیتا ہوں بیما تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی جو تم نے کھایا، جو گھر میں تمہارے پڑا، یہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ تدخرون میں ذخیرہ کیسے ہوا اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے، پہلے آیت کرنے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور پرانے برس کے مریض کو، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں صحیح صحیح بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک ان باتوں کے اندر تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ بنیادی طور پہ جو تدخیر ہے نا، یہ ایکچولی ہے زال خیریز ہے، جس سے ذخیرہ کا لفظ بھی ہے۔ اب عربی میں اس طرح چینجز آ جاتی ہیں، اور گرامر والے نے اس کو بڑے ہی کو مشکل طریقے سے سمجھاتے ہیں تو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ میں کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں۔ یہ ہمیں گردان پتہ ہے ماضی کی، ضربا ضربو ضربتا ضربتم، اس میں تو سادہ سا گردان ہے۔ اگر ہم اس کے اندر ابدا سے گردان کریں تو بنے گی ابدا ابدو، اور جیسے یہ ذرا ضربتا ہے اسی طرح ابدتا ہوگا، ابدتم ہوگا۔ اچھا، اس کے اندر جب آپ پڑھیں گے نا ابدتا ابدتم، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے،
آپ کو لگے گا نہیں سم تھنگ رانگ، ابدتا، ابد تم، ابد تو، ابدنا، یہ ابدنا تو ٹھیک ہے، باقی ان تینوں کے اندر دیر از سم پرابلم، اور یہ پرابلم ہر زبان میں ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم سب یہ دعا اسمبلیوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میرے ہونٹوں پہ میری تمنا دعا بن کے آتی۔ اچھا اگر اب آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ جب آپ پڑھتے تھے تو لب پہ آتی ہے کبھی بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ اصل غور کرنے والی چیز ہے۔ We never used to say لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بلکہ ہم کہتے تھے لب پہ آتی ہے دعا بن کے۔ یہ بے جو ہے ایکچولی پے میں کنورٹ ہو جاتی تھی، بے اور پے جب اکٹھے آتے ہیں تو وہ نہیں پڑھے جا سکتے اکٹھے، تو ان کو چینج کرنا پڑتا ہے، وہ اس طرح کی چیز بن جاتی ہے، لب پہ آتی ہے۔ اب نہ ہم یہ لپے لکھتے ہیں، نہ یہ لب کے اوپر جزم اور پے کے اوپر شد ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود ہی پڑھنی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ عربیوں کو بھی یہ اس کو وہ ابدتا نہیں پڑھتے، وہ اس کو پڑھتے ہیں ابتا، ابتا، یہ دال ختم ہو جاتی ہے اور تے پہ شد آ جاتی ہے۔ ان کو خود پڑھنی ہو تو انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو ابتا ہی پڑھیں گے، کیونکہ ان کے فلو میں ابتا ہی آئے گا، ابدتا نہیں آئے گا۔ جیسے ہمارے فلو میں یہ شد نہ بھی ہوتی تو ہم نے اس کو لب پہ آتی ہے نہیں پڑھنا، یعنی تو آپ توڑ توڑ کے پڑھیں پھر تو آپ پڑھ لیں گے، لیکن جب فلو میں پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے لب پہ آتی ہے، لیکن ہمیں لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے قرآن میں کیونکہ وہ لگائے رموز و اوقاف اور زیر زبر، تو اس کو پھر وہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ بھی یہ دال اور تے اکٹھی ہو رہی ہے تو دال تے میں کنورٹ ہو گئی، کیونکہ شد کا مطلب دو تے ہو گئے نا، تو یہ دال تے میں کنورٹ ہو گئی، ابتا، ابتم، ابتو، ابدنا، یہاں پہ پھر دال کی آواز آنی شروع ہو جاتی، ان تینوں میں دال کی آواز نہیں آتی۔ یہی معاملہ یہاں پہ ہوا، بیسیکلی ذخرہ یذخرو یہ تین حرفی ہے، اور یہ فعل لکھا ہوتا ہے نا، کہ فتح یفتح کے وزن پہ ہے، ذخرہ یذخرو، اور اس سے جو باب استعال بنتا ہے جس کے اندر ذرا اہتمام آ جاتا ہے، تو وہ ہو گیا از تخرا یز تخیر۔ اب یہ از تخرا پڑھنے کے اندر یہ زال اور تے اٹکتے ہیں، تو جیسے یہاں پہ دال تے میں کنورٹ ہوگی، یہاں تے دال میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو اب یہ ذرا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، از دخرا یز تخیر، اور اس دخرا یز دخیر کو جب آپ فلو میں پڑھیں گے تو یا تو آپ اس جو لیٹ سے یہ یز دخیرو لے لیتے ہیں، تو یز دخیرو کو یا آپ پڑھیں گے یز ذخیرو یا آپ پڑھیں گے ید دخیرو، یہ دونوں ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ید دخیرو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوا، ید دخیرو وہ ذخیرہ کرتا ہے، تد دخیرو تو ذخیرہ کرتا ہے، تد ذخیرون تم سب ذخیرہ کرتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو بین یدیہ میرے ہاتھوں کے درمیان موجود ہے، یعنی میرے سامنے، یعنی مجھ سے پہلے سے موجود ہے، من التوراتی، تورات میں سے، یعنی تورات جو پہلے سے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اس کے اندر جو اگر پیشن گوئی ہیں تو ان کی بھی تصدیق کر رہا ہوں، اور میں اس کے اندر جو صحیح تورات ہے اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو حرام کر دی گئیں تمہارے اوپر۔ یہ حرمہ پیسو وائس ہے، تو وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں۔ اچھا حرام کر دی گئیں کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، یہودیوں نے خود اپنی حرکتوں سے اپنے اوپر چیزیں حرام کر لی، ان کا اتنی سختی پیدا ہو جاتی تھی، اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اصل میں قرآن شریف میں جب شروع ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں آخر میں دعا مانگتے ہیں کہ نہ ہمیں مغضوبی علیہم کی طرح کرنا اور نہ ہمیں ضالین کی طرح کرنا، تو مغضوبی علیہم نے کیا کیا، انہوں نے دین میں بہت زیادہ سختی پیدا کر دی قانون کے معاملے میں۔ مثلا جو ہفتے والے دن ان کے ہاں اس کی اجازت نہیں تھی کام کرنے کی، جیسے ہمارے ہاں جمعے کے وقت کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے اس کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیا کہ انہوں نے کہا جی آپ نے کسی مریض کے لیے اگر بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، آپ نے دعا بھی نہیں کرنی ہفتے والے دن، یہ بھی آپ ہفتے کے بعد کریں گے، یعنی جو ان کو حکم نہیں دیا گیا اس میں سختی پیدا کر دی۔
جیسے انہوں نے گائے والے معاملے میں بہت زیادہ اپنے اوپر خود ہی سختیاں ڈال دی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پہ سختیاں آ جاتی ہیں. تو ہمیں یہ ہماری دعا ہے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں. ہمارے ہاں بھی جب لوگ بحث زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں فقہ کی نا، تو اس کے اندر پھر بہت سختی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کسی ایک فرقے پر موقوف نہیں ہے. مثلاً ہم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو ہم نے دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز میں قیام بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے. اور مختلف لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا، اور اس کے حساب سے انہوں نے نماز سیکھ لی اور آگے ہمیں بھی سکھا دی. اب اس کے اندر لوگ اتنی زیادہ باریکی میں چلے جاتے ہیں کہ انگلیوں کے اندر اتنا فاصلہ ہو، انگلیوں کا ایسے اینگل ہو، جب آپ کھڑے ہوں تو اس ہاتھ کے اوپر وہ ہاتھ ہو، پھر ایک انگلی یہاں ہو، فلاں انگلی یہاں ہو، انگوٹھا ایسے ہو، اور اگر نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. اب وہ چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے حنفی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، ان کے اندر اس طرح کے اختلافات. آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے تو نماز نہیں ہوگی، دوسرا کہ آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو نماز نہیں ہوگی. یہ جو سختی ہے جو ہم پر اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی، سمجھنے میں لوگوں نے اپنی طرف سے سمجھا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کے اوپر مسح فرماتے تھے. اب ہمیں مسح کرنے کی اجازت ہے نماز کے لیے جب ہم نے وضو کرنا ہے. اب اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ فلاں موضع ہو جس میں فلاں مٹیریل یوز کیا ہوگا تب آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر. تو چیزوں کو بیسیکلی ذرا سادہ سادہ رکھنا چاہیے، اور اتنی سختی میں نہیں جانا چاہیے، اور دوسری طرف بھی نہیں جانا چاہیے. جو عیسائیوں نے کیا وہ ضالین ہو گئے، وہ اتنے غلو میں آگے چلے گئے، محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ گمراہ ہو گئے. اور انہوں نے کہا باجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی جان قربان کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اب ہم کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی نے کوئی درجات کی بلندی کے لیے کوئی نیک عمل کرنا تو کرے، ورنہ کوئی بات نہیں، جو مرضی کرتے رہو، تم نے تو بخشے جانا ہے کیونکہ تمہیں. تو وہ دوسری اسٹریم ہے جس میں ہم بالکل ہی قانون کو بالکل ہی چھوڑ دیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہودیوں کی سختی کا علاج کیا کہ تم کہتے ہو کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے کان، میں تمہیں کہتا ہوں بھائی یار کسی نے تھپڑ مارا دوسرا گال بھی آگے کر دو. یہ دوسرا پہلو جو اخلاقی پہلو ہے وہ بھی مد نظر رکھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں چیزیں بتائیں جو ہم پچھلے آیت میں ایک سورہ بقرہ کی آیت کی مثال سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے ان کو بتایا کہ میں تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں وہ بہت چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا. وَأَطِیعُونِ، یہ اطیعون آپ کو معلوم ہے کہ یہ نون زیر جو ہے یہ ایکچولی نون یہ ہے جس کی یہ گر کے یہ ہو گیا. اور یہ نون کیوں ڈالی گئی تھی؟ کیونکہ جو پیچھے والا فعل تھا اس کے ساتھ ہم نے یہ کو جوڑنا تھا، تو اتیو ہی تو بن نہیں سکتا تھا، تو اس کا نون لگ گئی. یہ نون صرف فلو کے لیے بیچ میں ڈالی جاتی ہے، اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے. تو وہ اتیونی یا اتیون، اور میری اطاعت کرو. اور یہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا رسول یا اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لائے گا تو لازمی ہے کہ جو ماننے والے ہیں انہوں نے اطاعت کرنی ہے، اور رسول آئے گا تو جو نہیں ماننے والے انہوں نے بھی اطاعت کرنی ہے. ان کے پاس آپشن نہیں ہے. اگر وہ اطاعت سے انکار کریں گے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، اور اس لیے آیا ہوں کہ ان چیزوں کو حلال کروں جو بعض چیزیں تم لوگوں پر حرام کر دی گئی ہیں، اور اس لیے آیا ہوں کہ حلال کروں ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوا، پس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. یہاں پر اب یہ چیز
واضح الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو یہاں وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور تم اس کے بندے ہو، یا میرا وہ باپ ہے اور تمہارا وہ خداوند ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور یہ بڑا کلیئر ہے. اور عبرانی میں بیسیکلی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اب. جیسے یہ رب ہے نا، ایکچولی رب کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں. رب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رب گھر کے مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو عورت ہاؤس وائف ہوتی ہے اسے ربۃ البیت بھی کہتے ہیں، گھر کی مالکن. تو اس کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. اب اگر کوئی اپنے مالک کو پکار رہا ہو رب کہہ کے، تو اس سے کوئی کہہ لے کہ اس کو خدا بنا لیا ہے، یا وہ بندے کو خدا بنا لیں. عبرانی میں اب کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے اور خدا بھی ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح ابن کا مطلب بیٹا بھی ہوتا ہے اور بندہ بھی ہوتا ہے. تو اس کو لوگوں نے جب ٹرانسلیشن اسپیشلی ہوئی تو اس کو انہوں نے چینج کر دیا، اور کانٹیکٹ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کیا مطلب ہوگا. اور یہ قرآن شریف میں بھی بہت جگہ ہوتا ہے، ایک لفظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اور کانٹیکٹ سے آسانی سے ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے. تو عیسائیوں نے جب یہ عقیدہ بنانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کا، اس کے اندر پھر انہوں نے کانٹیکسٹ کو اگنور کر کے اس کی ٹرانسلیشن غلط کر دی. اور اس کے اندر کلیئر الفاظ ہیں. اچھا، یہ جو ہے کاف لام، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے الوقف اولا، یعنی یہاں رکنا پریفرڈ ہے. یہ کنٹینیوئنگ از رانگ، یہاں پہ رکنا جو ہے نا وہ پریفرڈ ہے. تو بائبل کو اگر آپ دیکھیں گے تو بائبل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ جاؤ میرے بھائیوں کے پاس، ان کو بتا دو کہ میں جا رہا ہوں اوپر، ٹو مائی فادر اینڈ یور فادر، اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں اس سے واضح ہے کہ وہ جس سینس میں بھی اللہ تعالیٰ کو باپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے اکیلے نہیں کر رہے، وہ ساری قوم کے لیے بھی کر رہے ہیں. کہ فگریٹیولی اگر اس سینس میں کہا جائے کہ وہ آسمانی باپ ہے تو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، تم سب کا ہے. اور پھر ٹو مائی گاڈ اینڈ یور گاڈ، بالکل یہاں الفاظ ہے ربی و ربکم. تو اس سے بھی بالکل کلیئر ہے کہ وہ تمہارا اگر خدا بند ہے تو میرا بھی خدا ہے. اور بائبل میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ، یعنی یہ جو بریکٹ کے اندر ہوتے ہیں، انہوں نے عام طور پہ بائبل میں اس کو ریڈ کلر سے چھو کیا ہوتا ہے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آئی ایم دا بیگوٹن سن آف گاڈ، یا اگر کہیں کہا گیا کہ میں مائی فادر، تو وہ فادر وہی اب کا ٹرانسلیشن ہے، اس کے ساتھ یور فادر بھی آ رہا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اب جان بوجھ کے کوئی نہ ماننا چاہے، ایسی کلیئر تحریف شدہ بائبل کے اندر بھی آیتیں ہونے کے باوجود، ظاہر بات ہے جو نہ ماننا چاہے اس کو زبردستی کوئی نہیں بنا سکتا. مگر چیز بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دے، خدا کو چھوڑ کر کسی کی عبادت شروع کر دے، واسطے اور وسیلے بیچ میں پیدا کر لے، تو پھر وہ سیدھی راست سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس سے شرک پیدا ہو جاتا ہے، اس سے گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سیدھا سادہ راستہ ہے اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کو عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی سے مدد مانگو. ہمارے لیے بھی یہی عقل مندی اور یہی سیدھا سادہ راستہ ہے. فلما، پھر جب، احسا، محسوس کیا، عیسیٰ نے، احسا عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو، یعنی جب انہوں نے بھانپ لیا، ان پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو قوم کے لوگ ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. قالا، تو کہا، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں کون ہے جو میرا مددگار ہے. تو انہوں نے پھر اپنے باقی سارے لوگوں سے سوال کیا، اور خاص طور سے اپنے جانثاروں سے سوال کیا جو شروع سے ہی ان کے ساتھ ہو گئے، اور وہ ان کے مددگار رہے. جیسے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بھی بنے انصار مدینہ. آپ اپنی قوم کے تو کم لوگ ایمان لائے مکہ کے، مدینہ کے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں جگہ دی اور آپ کے ساتھیوں کے بھی وہاں پناہ دی. وہ انصار مدینہ تھے. یہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے خاص شاگردوں نے، یا اس کا مطلب بھی انصار ٹائپ ہی ہے. اس کے وجہ سے لوگوں نے پھر عربی کے روٹ کے حساب سے کوئی مطلب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بس ویسی ایفرٹ ہے. تو کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اچھا، اب اس میں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے پوچھا کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. انہوں نے جب جواب دیا تو انہوں نے ایک فرم آنسر کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نحن انصارک الی اللہ، مگر نحن انصار اللہ. یعنی یہ ایک سٹائل کا جو ڈفرنس ہے، اس سے اس جوش کا اظہار ہو رہا ہے. جو یہ ڈسٹنس تھا نا انصار اور اللہ کے بیچ میں، میرا اور کی طرف کا، جب حضرت عیسیٰ نے سوال کیا تو انہوں نے اس فاصلے میں جو مشکلات آنی تھی ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو ڈسٹنس سے بیان کیا، اور انہوں نے جو ہے اس ڈسٹنس کو ختم کر کے کہا کہ جی ہم نے ان سب مشکلات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے راستے میں مدد کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. اشہد، اور اشہد کا مطلب ہوتا ہے وشہد، تو گواہ رہ، تو گواہی دے، یہ فعل امر ہے. وشہد بھی انا مسلمون، اور تو گواہی دے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر تو کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. کہا حواریوں نے ہم مددگار ہیں اللہ کے، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں. اب انہوں نے جب یہ کہا تو ساتھ ان کو اندازہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ کی مدد کرنے میں کیا شامل ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی ہم اللہ کے مددگار ہیں اور ہمارا دل چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، دل چاہے گا تو نہیں پڑھیں گے، دل چاہے گا تو روزہ رکھیں گے، دل چاہے گا تو نہیں. ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو تو نے اتاری، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی. جو جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، صرف اطاعت ہی نہیں کرتے. یعنی اطاعت تو کرتے ہی ہیں، اگر اس نے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے. اس نے کہا جھوٹ نہ بولو، بدجانتی نہ کرو، تو ہم ہمیشہ سچ بھی بولیں گے، ہمیشہ ایمانداری سے بھی کام لیں گے. یہ تو طے ہی طے ہے. مزید یہ کہ ہم اس کی پیروی بھی کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، تو پھر تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. مطلب یہ کہ قیامت والے دن لوگوں کو یہ نامینیٹ کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی گواہی دی، جو حق پر قائم رہے، جو حق پر کھڑے رہے، اچھے برے حالات میں حق پر قائم رہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا. تو کچھ لوگ ہیں جو حق کو چھپا لیتے ہیں، اس کے اندر باطل کو ملا لیتے ہیں یا سمپل چھپا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو اس حق پر قائم رہتے ہیں. یہ ہماری حق کی گواہی دینے والے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں ان کے اندر ہمارا شمار کیجیے. اور وہ قوم جو حق کو چھپانے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے وہ بیسیکلی یہودی ہیں. یہودی بھی حق کو چھپا لیتے ہیں. اگر ہم بھی کسی چیز کے اندر دنیاوی فائدے کی خاطر یا اپنی فرقہ واریت کے فائدے کی خاطر حق کو چھپا لیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک آرگومنٹ ہے جو ہمارے فرقے کے کامن جو بلیف کہہ لیں یا عقیدہ کہہ لیں یا سٹانس کے خلاف جاتا ہے، اس کو ہم چھپا لیتے ہیں.
تو پھر وہ بھی کتمان حق ہے۔ یہ جو مسلطیں اور حکمتیں خود سے ہم ایجاد کر لیتے ہیں وہ اس جرم کو ختم نہیں کر دیتی، وہ جرم موجود ہے اور پھر قیامت والے دن وہاں پر لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی یہی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری اللہ۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تم بھی ایسے ہی کرو، تو ہمارے بھی یہ لازم ہے کہ ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو ہمارے رب نے ہم پر نازل کی ہے، ہمارے رسول پر، اور ہم اپنے رسول کی اطاعت بھی کریں، اس کی پیروی بھی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں، توقع بھی رکھیں کہ وہ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لے گا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے اتاری اور ہم نے پیروی کی رسول کی، پس تو لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ چالیں چلی۔ اب یہ جیسے میں نے ڈسکس کیا نا، یہ قرآن شریف کا سٹائل ہے، بات پیچھے ہو رہی ہے حواریوں کی، اب بیچ میں ایک دم بات شروع ہو گئی ہے یہودیوں کی کہ اور انہوں نے خفیہ چالیں چلیں۔ وَمَكَرَ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ چال چلی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے کیا خفیہ چالیں چلی، اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور انہوں نے جا جا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ تو ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے مثلاً پیچھے ہم نے ڈسکس کیا نا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر تم ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ وہ ان سے کہتے تھے عالموں سے کہ تم تو ایسے ہو جیسے چونا پھری ہوئی قبریں ہیں، جو اوپر سے خوشنما ہے حالانکہ اور ان کے اندر گلی سڑی ہڈیاں ہیں۔ یعنی یہ یہودی جو عالم ہے، راہب ہیں، یہ بڑے بڑے چوغے پہن کے پھر رہے ہیں، اندر سے جو ان کا وجود ہے وہ متعفن ہے۔ یا وہ کہتے تھے کہ تم تو اونٹ نگلتے ہو اور مچھر چھانتے ہو، کہ ویسے فقہ کی اتنی باریکی ہے کہ بڑی 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 چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ ہفتے والے دن دعا بھی نہیں کرنی کیونکہ ہفتے دن کام کرنی جاتی، اور ویسے جو بلیٹنٹ چیزیں ہیں وہ بلیٹنٹلی وہ تم ان کو فتوے دے دے کے تو ان کو تم کھا جاتے ہو، سموچے اونٹ جو ہے وہ تم نگل جاتے ہو۔ تو اب جو یہودی تھے انہوں نے اس کے متعلق عوام کے بھی جذبات بھڑکائے کہ یہ تو بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ چیزیں بتا گئے ہیں، ہمارے اسلاف کی یہ روایات ہیں۔ پلس اس وقت رومیوں کی حکومت تھی۔ اچھا، رومیوں کی حکومت تھی اور تھا یوں کہ جو یہودیوں کے اپنے فیصلے تھے نا، وہ ان کو فیصلے کرنے کی اجازت تھی، اور جو رومی حکومت تھی ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر یہودی نے فیصلہ کیا کہ فلاں بندہ ہمارا مجرم ہے اور اس کو سزا دینی چاہیے موت کی، تو فیصلہ یہودی کر دیتے تھے جو ان کے اکابرین تھے، اور پھر وہ موت کی سزا جو ہے وہ رومی بادشاہ کے زیر انتظام دی جاتی تھی کیونکہ حکومت اس کی تھی۔ اچھا، اب وہ دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ ایسے جا جا کے سوال کرتے تھے جس سے وہ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے تھے تو ان کے کہتے تھے کہ یہ تو واجب القتل ہے، انہوں نے تو کفر کر دیا، یہ تو مرتد ہو گئے ہیں۔ پھر وہ رومیوں کو بھڑکانے کے لیے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ تو خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں بہت جگہ خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے، کنگڈم آف ہیون کا ذکر ہے، وہ اس کنگڈم کو رومی بادشاہ کی کنگڈم کے ساتھ کنفیوز کر دیتے تھے۔ اس طرح کی انہوں نے بہت ساری سازشیں کی، اور وہ سازشیں کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مرتد ہیں اور ان کی سزا قتل ہے اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ اور پھر جو رومیوں کے بادشاہ تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی چالیں تھی، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی چال تھی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے تدبیر کی خفیہ اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تدبیر کی اب اس کا بیان ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، انی متوفی کا، وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا، جیسے ہم وعدہ وفا کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو باب افعال ہوتا ہے ایفائے عہد، وہ بھی وعدہ وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔
اور وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق اس کو پورا پورا دے دینا، باب تبعیل سے، اور باب تفاعل سے آتا ہے توفا یا توفی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حق پورا پورا لے لینا۔ اور پھر یہ ہے اس کا اصل مطلب، اور اس سے پھر ایک مجازی مطلب استعمال ہوتا ہے کسی انسان کی جب وفات ہوتی ہے روح قبض کرنے کے لیے بھی توفا یا توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو متوفی وہ ہے جو توفا کرے، جو پورا پورا لے لے، جو وفات دے دے وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، جو پورا پورا لے لے وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ انی متوفی کا، کہ میں تجھے لے لوں گا، ورافعو کا، اور میں بلند کرنے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، میں پورا پورا لے لوں گا تجھے اور میں بلند کر لوں گا تجھے اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اپنی طرف سے مطلب یہ ہے کہ یہ استعارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کی جاتی ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے، نہیں میں تمہیں آسمان پہ اٹھا لوں گا، مطلب اس کا یہ، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ سورہ نساء میں غالباً یہ آتا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ان کا یہ جو قول ہے، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہیں سلیب دی انہوں نے اس کو۔ عیسائیوں نے تو پورا عقیدہ ہی سلیب پہ بنایا، اور ایسا عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ سلیب ان کے خیال میں تو بری چیز ہونی چاہیے، جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے خیال میں مسلوب کیا گیا، اس کو انہوں نے اپنے کندھے پہ سجا کے اپنا ماتھے کا جھومر بنا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کرا دیا کہ ان کو سولی پہ چڑھایا ہی نہیں گیا، ولیکن شبیہ لہم، لیکن ان کے لیے شبہ پیدا کر دیا گیا۔ اور پھر ایک بائبل آئی تھی، اس کو کہتے ہیں برنباس، اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا وہ شاگرد یہودا جس نے شکایت کی تھی اور جو سازش میں شریک ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی، حضرت عیسیٰ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے، اس شاگرد کی شکل ویسی کر دی گئی، اور وہ پھر ایکچولی سولی پہ چڑھایا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وہ اس معاملے میں شک میں ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، نہیں ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم سوائے یہ کہ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، وما قتلوہ، یقیناً اور یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ بلند کر لیا اس کو، اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف۔ تو یہاں سے بالکل کلیئر پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند فرما لیا۔ ویسے عیسائی بھی یہ مانتے ہیں، لیکن عیسائیوں کا کیا یہ ایرر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سولی چڑھ گئے، پھر وہ مر گئے، کیا کہ ایک دفعہ ان کا کفارہ ہو گیا ساری کائنات کے گناہوں کا، اور پھر وہ اپنی قبر میں سے 3 دن بعد زندہ ہوئے، اور پھر وہ دوبارہ آسمان کی طرف رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ نہیں، قتل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ سلیم دی نہ قتل کیا، بلکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، یہ ان کا مطلب جب اللہ آئے تو نہیں ہوتا ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن پھر وہ ان کے اوپر گواہ ہوگا۔ یعنی یہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں، یہودی یا عیسائی، تو عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی ہیں، چاہے وہ غلط طریقے سے مانتے ہیں لیکن مانتے ہی ہیں، لیکن کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہ لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو سب یہودی یا قتل ہو جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوگی نہیں جب تک سب یہودی ان پر ایمان لے آئیں، تو اس لیے پھر جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اس میں صرف ایک ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے، یہ احادیث میں، صحیح حدیث میں بالکل موجود ہے، قرآن شریف سے بھی کلیئرلی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں جی ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہی کچھ کریں گے، ہم جو سب ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک اس کی جو کلیئر اگزامپل ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تو خیر احادیث بالکل صحیح ہے، امام مہدی کے متعلق بھی کچھ احادیث ہیں لیکن وہ ان میں صحیح احادیث نہیں ہے، وہ ان کا درجہ کم آہا ہے، اور اس لیے پھر جب ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس میں انفارمیشن کریکٹ نہیں ہے، امام مہدی نے آنا یا نہیں آنا، اور اس کی کوئی کریکٹ انفارمیشن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو صحیح صحیح حدیث میں دوبارہ آنے کا بالکل صحیح تذکرہ ملتا ہے۔ تو امام مہدی کے متعلق تو بہت سارے لوگ انتظار میں بیٹھے نا کہ امام مہدی آئیں گے تو اس کے بعد وہ پتہ نہیں لڑائی کریں گے، فلان کریں گے، وہ کافروں کو ماریں گے۔ بھائی وہ جب آئیں گے وہ تو اللہ کو پتہ ہے کب آئیں گے۔ ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے، ہمارا کام ہے اپنی ڈومین کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس پر فوکس کرنا اور اس پر اپنی پوری ایفرٹ کرنا جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ کسی نے پولیٹیکل ڈومین میں ایفرٹ کرنی ہے، کسی نے سوشل ورک میں ایفرٹ کرنی ہے، کسی نے دین کے معاملے میں، جدھر بھی ایفرٹ کرنی ہے ایک پروڈکٹیو ڈومین ڈیسائیڈ کر کے ہر انسان پر لازم ہے کو ایفرٹ کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے انتظار میں نہ بیٹھا رہے، اور نہ اس کے اندر کو بہت زیادہ ان ڈیٹیلوں میں جانا چاہیے، جیسے وہ ایک زمانے میں اس وقت تو یہ یوٹیوب وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ڈی وی ڈی لے لے کے لوگ دیکھتے رہتے تھے، وہ اتنی لمبی اینڈ آف ٹائمز کی ڈاکٹر شاہد مسعود نے کو بنائی تھی، جس کے اندر پھر ہر طرح کی جو گفتگو تھی وہ بھر دی تھی، جس میں نہ کوئی سند تھی نہ کوئی صحیح حدیث کی کوئی باتیں تھیں، تو اس کو ذرا مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ میں تجھے لے لینے والا ہوں اور تجھے بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وَجَائِلُ الَّذِينَ، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو اتبعو کا جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے، صحیح معنوں میں پیروکار یا نام کے پیروکار، جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تو ہیں، اب ہم صحیح طرح پیروکار نہیں ہیں، صحیح طرح فالو نہیں کرتے، وہ تو ٹھیک ہے، تو ان کو میں بناؤں گا فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، کہ وہ کافروں سے اوپر ہوں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ تو یہودیوں کو اس کے بعد کبھی بھی دنیا میں حکومت نہیں ملی، حکومت یا عیسائیوں کے پاس رہی یا مسلمانوں کے پاس، عیسائی مسلمان دونوں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ابھی بھی جو اسرائیل کی حکومت ہے وہ بیسیکلی عیسائیوں کے ہاتھ سے ہی قائم ہے، عیسائی اگر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں تو وہ 2 منٹ بھی نہیں گزار سکتی، اور یہ عرب کی جنگ میں بھی ایکچولی یہی ہوتا ہے، پھر وہ امریکہ نے اتنا اسلحہ دے دیا اسرائیل کو کہ عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ثم، پھر، الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، تمہارے رجوع کا ٹھکانہ ہے، تو مرجعو کا مطلب ہو گیا رجوع کرنے کی جگہ، یہ ظرف مکان، فاحکم، تو میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس کے اندر تم اختلاف کرتے تھے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب کہا اللہ نے عیسیٰ میں تجھے لینے والا ہوں اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف، اور میں پاک کر دوں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور میں بنانے والا ہوں تیرے پیروکاروں کو اوپر ان کے جو کفر کرنے والے ہیں قیامت کے دن تک کے لیے، یعنی میں غالب کرنے والا ہوں تیرے پیروکاروں کو کافروں کے اوپر قیامت تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔